میں اس رات بہت زیادہ تھک چکا تھا۔ میں تقریباً رات کے 2:30 بجے اپنے گھر واپس لوٹ رہا تھا۔ آٹو وغیرہ کچھ ملا نہیں تو میں پیدل ہی چل رہا تھا۔ چلتے چلتے مجھے عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے قدم تیز رفتار میں بڑھائے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کوئی سایہ میرے پیچھے ہے۔ میں نے عالم صاحب سے سنا تھا کہ جب کچھ ایسا ہو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ میں نے وہی بات مانتے ہوئے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور من ہی من آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ میں تیز تیز چلتا رہا کہ سامنے مجھے مسجد نظر آئی۔ میں فوراً مسجد میں چلا گیا۔ تب کچھ دیر بعد میں مسجد سے نکلا گھر کی طرف۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ سایہ اب میرے پیچھے نہیں۔ میں گھر پہنچ گیا اور بس سو گیا۔ اگلے دن میں بہت لیٹ اٹھا تھا، پر مجھے ایسا لگتا کہ کوئی میرے ساتھ ہے، کچھ جینی مخلوق۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا۔ ایک دن کی بات ہے، میں نے اپنی کچھ چیزیں الماری کے اوپر رکھی تھیں۔ میں کچھ دیر بعد آیا، وہ وہاں سے غائب تھی۔ میں ادھر ادھر ڈھونڈنے لگا پر مجھے نہیں ملی۔ میں پھر تھک کر بیٹھ گیا اور امی سے کہا ڈھونڈنے کو، تو وہ الماری کے اوپر ہی رکھی۔ میں نے اگنور کر دیا کہ میں نے شاید اچھے سے ڈھونڈا نہیں ہوگا، پر میں ان دنوں بہت حیران تھا۔ میرے ساتھ بہت عجیب واقعہ پیش آ رہے تھے۔ ایک دن رات میں سو رہا تھا، جیسے ہی میری آنکھ کھلی میرے تکیے کے پاس لال دوپٹہ رکھا تھا جس پر ایسے موتی لگے تھے جو چمک رہے تھے۔ میں گھبرا کر اٹھ گیا اور جیسے وہ دوپٹہ اٹھانے کی کوشش کی وہ غائب ہو چکا تھا۔ میں بہت پریشان اور میں پھر کچھ دیر بعد وہم سمجھ کر سو گیا۔ میری پھر آنکھ کھلی۔ اس بار جو میں نے دیکھا مجھے پکا یقین ہو گیا کہ میرا کوئی سایہ پیچھے پڑ چکا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میری الماری خود کھل رہی تھی اور بند ہو رہی تھی اور میرے سارے کپڑے نیچے فرش پر پڑے تھے۔ میں بہت گھبرا گیا اور چلا کر پوچھنے لگا کون ہے، کیوں میرے پیچھے پڑے ہو یا پڑی ہو؟ مجھ سے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دو، پر مجھے پریشان مت کرو۔ پھر میں نے دیکھا میرے فرش پر پڑے ہوئے کپڑے غائب ہو چکے تھے اور الماری بھی بند تھی۔ میں نے نماز ادا کرنے کی سوچا۔ میں وضو کر نماز ادا کیا تو میں نے دیکھا میرے بیڈ کے سامنے پڑے ٹیبل پر گرما گرم چائے اور بسکٹ رکھے تھے۔ میں چونک گیا کیونکہ امی تو ماموں کے گھر گئی ہوئی تھی۔ گھر میں میرے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں، تو چائے کون لایا؟ میں نے چائے نہیں پی اور خود کچن میں جا کر چائے بنانے لگا تو دیکھا گیس جل ہی نہیں رہا اور کچن کی اسٹیپ پر چائے رکھی تھی اور وہ اب بھی گرم تھی۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا پلیٹ میں اتنی اچھی پکوڑیاں رکھی تھیں۔ میں خود کو روک نہ سکا اور کھانے لگا۔ وہ اتنی ٹیسٹی تھی کہ میں نے ایک کے بعد ایک سب کھا لی اور پھر میں نے چائے بھی پی لی۔ چائے بھی اتنی اچھی تھی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اب میں کھانا کھاتا تو کھانا خود بخود تیار ملتا، چائے، میرا ہر کام خود بخود ہو رہا تھا۔ میرے کپڑے دھلے ہوئے ملتے، پریس بھی اس پر ہوئی ہوئی رہتی، میرا روم گھر سب صاف ملتا، مجھے کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا۔ مجھے ان دنوں ایسا لگ رہا تھا کہ عیش کی زندگی کسے کہتے ہیں وہ مجھے پتہ چل رہا ہو۔ میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا اور میں دھیرے دھیرے اس عیش کی عادت ڈل رہی تھی۔ ایک دن کی بات ہے، مجھے آفس میں بہت ٹائم ہو گیا تھا اور میں وہیں پر رکا ہوا تھا۔ میں فجر بعد گھر واپس لوٹا تو کھڑکیاں دروازے زور زور سے بج رہے تھے، لائٹ آن آف ہو رہی تھی، اتنی زوردار ہوا چل رہی تھی کہ سب سامان ہل رہا تھا اور ایک لڑکی جو بے حد خوبصورت تھی وہ میرے سامنے کھڑی ہے۔ میں کہنے لگا آپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ آج ہمارا نکاح ہے اور میں اپنے دنیا گئی تھی اور آپ کو بھی اپنے ساتھ لے جانے آئی ہوں، جس میں یہاں سے بھی زیادہ عیش ہے۔ میں ایک جنزادی ہوں اور آپ کو بہت پسند کرتی ہوں اور اتنے دن سے آپ کے ساتھ ہی رہ رہی تھی اور آج آپ کے سامنے آئی ہوں۔ میں نے چونک کر کہا وہ چائے کھانا سب تم کرتی تھی؟ میں بہت حیران تھا اور بھاگ کر باہر جانا چاہا پر دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا میں ایک انسان ہوں اور آپ جن، ہماری شادی کیسے ہو سکتی ہے اور میں اپنی دنیا چھوڑ کر آپ کے ساتھ کیوں جاؤں؟ اس نے کہا کیونکہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اور میری دنیا میں چلو ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ میں نے اس سے پوچھا آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم کیوں میرے پیچھے پڑی ہو؟ اس نے کہا اس رات تم نے میرا گھر خراب کیا، اس پیڑ کے نیچے میرا گھر تھا جہاں تم نے گندا پانی ڈالا تھا، اس رات سے میں تمہارے پیچھے ہوں تم سے بدلہ لینے کے لیے۔
پر جب تم نے معافی مانگی تو میں نے تمہیں معاف کر دیا، تب سے تمہیں پسند کرتی ہوں، اور اگر تم میرے ساتھ نہیں گئے تو میں تمہارا ہر کام بگاڑ دوں گی۔ میں بہت پریشان تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کے ساتھ اس کی دنیا میں چلا گیا اور شادی بھی ہو گئی، وہ میری بیوی بن گئی۔ یہاں مجھے ہر عیش تھا جو ایک انسان کو چاہیے ہوتا ہے، جان چھڑکنے والی بیوی، ہر آرام، سب کچھ، پر میرا من نہیں لگتا۔ مجھے اپنی دنیا یاد آتی، مجھے اپنی امی، دوست، سب کی بہت یاد آتی ہے اور میرا ان سے ملنے کا من ہوتا۔ میں اس سے واپس جانے کو کہتا تو وہ منع کر دیتی۔ ایک دن وہ اپنے ساتھ مجھے جن کی شادی میں لے گئی۔ ان کی شادی بھی ایسے ہی زور شور سے ہوتی ہے، وہاں پر بہت سے جنات شامل تھے۔ میری بیوی بھی اپنی جن زادی سہیلیوں کے ساتھ مزے کر رہی تھی، وہاں پر میں تنہا کھڑا تھا۔ میری ملاقات ایک عالم جن سے ہوئی، جن سے بات کر کر مجھے بہت اچھا لگا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹا تم آدم ذات ہو؟ میں نے بولا جی۔ انہوں نے پوچھا یہاں پر کیسے؟ میں نے ان کے سامنے پورا قصہ بیان کیا اور کہا کہ حضرت مجھے میری دنیا میں واپس بھیجنے کا کوئی راستہ بتا دیں، میرا یہاں بالکل من نہیں لگتا، مجھے اپنے لوگوں کی بہت یاد آتی ہے، آپ مجھے بہت اچھے جن معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک انگوٹھی دی اور کہا جب تمہاری بیوی گھر میں نہ ہو تو تم انگوٹھی گھس کر مجھے بلا لینا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے ایسا ہی کیا اور انہوں نے مجھے ایک عمل بتایا کہ تم وہ کر لوگے تو تمہاری جن بیوی ہمیشہ کے لیے تمہارا پیچھا چھوڑ دے گی اور تم اپنی دنیا میں واپس چلے جاؤ گے۔ میں نے وہ عمل کرنے کی کوشش کی پر میری جن بیوی کو سب معلوم ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے میری امی کو مارنے کی دھمکی دی اور بہت زیادہ مجھے پریشان کیا اور ان عالم جن کی بھی فٹکار لگائی۔ میں اب ساری امیدیں توڑ چکا تھا۔ میں نے ایک دن پھر انہی عالم جن کو انگوٹھی گھس کر بلایا اور ان سے کہا کہ آپ کوئی آسان اور کم وقت میں ختم ہو جائے ایسا عمل بتا دیں۔ انہوں نے مجھے آیت الکرسی کا عمل بتایا۔ میں نے ایسا ہی کیا اور میری سامنے میری بیوی جن جل کر راکھ ہو گئی اور میں اپنی دنیا میں واپس پہنچ چکا تھا۔ میں نے خود کو وہیں پایا جب اس رات میں آفس سے لیٹ آیا تھا۔ میں اگلے دن اپنی امی اور دوستوں سے بہت ہی خوشی سے ملا۔ ان لوگوں کے لیے سب نارمل تھا پر میرے لیے کتنی خوشی کی بات تھی میں ہی جانتا ہوں، اور مجھے یقین ہو گیا انسانوں کی طرح جناتوں میں بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں۔